السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ معزز ناظرین، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلہ میں آج ہماری 25ویں نشست ہے، اور آج ہم اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کے 25ویں پارے کے مضامین میں سے چند ایک معلوم کریں گے۔ اس پارے میں سورہ شورا ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ دخان ہے، اور اس کے بعد سورہ جاثیہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کا بیان فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، جو اللہ کی جماعت ہے، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی ایک نمایاں خوبی یہ ہے کہ ان کے معاملات آپس میں مشورے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مشورہ کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے محبوب سے فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ معاملے میں ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ مشورہ کے اندر خیر اور بھلائی ہے۔ مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا۔ تو اس سورہ کا نام اسی اعتبار سے سورہ شورا رکھا گیا کہ مشورے والی صورت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ کے اندر اپنی توحید کے مختلف دلائل بیان فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت، یہ جو آخری پارے ہیں قرآن مجید میں، ان میں آخرت کا تصور، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان، قیامت اور بعث بعد الموت، اس کے دلائل کثرت سے ہمیں ملتے ہیں، کیونکہ ان میں زیادہ تر صورتیں مکی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، ہجرت سے قبل آپ کے زیادہ تر مخاطبین جو تھے وہ مشرکین تھے، اور مشرکین آخرت کا انکار کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے مختلف انداز سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آخرت کا مضمون بھی یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی پارے کے اندر سورہ زخرف میں اس بات کا بیان فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو مبارک رات کے اندر نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ
فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات میں ہم نے اس کو نازل کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس رات سے مراد 15 شعبان کی رات ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، اور درست اور راجح بات یہ ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، کیونکہ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وہی رات جس میں قرآن آیا وہ وہی لیلۃ القدر بھی ہے، اور وہی لیلۃ مبارکہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ کے اندر اس بات کا بیان فرمایا کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر فرعون کے حوالے سے اس کی سرکشی اور اس کی بغاوت اور اس کا جو تکبر تھا اس کا بیان فرمایا کہ وہ قوم والوں سے کہتا تھا الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں کہ میں مصر کے ملک کا مالک ہوں، اور تم دیکھتے نہیں کہ میرے محلات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ندیاں بہتی ہیں، اور ندیوں کے نہروں کے اوپر میرے محلات تعمیر ہیں۔ تو وہ ظاہری جو مادیت تھی اس کو دلیل بنا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا تھا۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، تو کہتا تھا میں نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا یہ حقیر، اس سے تو میں بہتر ہوں، اور کہتا کہ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اگر یہ واقعی رسول ہے تو کیوں نہیں اس کے اوپر سونے کے کنگن ڈالے گئے؟ اس کے پاس سونا چاندی کیوں نہیں، سونے کے زیورات کیوں نہیں؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا پھر کوئی فرشتے اس کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ فرشتے اس کے ساتھ آتے، یا پھر فرمایا کہ کہنے لگا کہ اس کے پاس سونا چاندی ہوتا تو تب بھی ہم اس کی بات کو سن لیتے، اس پہ غور کر لیتے۔ گویا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے دین کا نمائندہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مالدار ہو، جائیداد والا ہو، جاگیردار ہو، اور امیر کبیر ہو، اور غریب ہونا ان کے لیے یہ جھوٹا ہونے کی نعوذ باللہ یہ دلیل تھا۔ اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کا رد کیا، اور ان کا انکار کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مفصل بیان فرمایا اسی پارے میں، اور ان کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ان کی ابدیت کو بیان کیا، کیونکہ نصرانی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے تھے، ان کو معبود مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ابدیت کو یہاں پر دلائل کے ساتھ بیان کیا اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا کہ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ اللہ جو ہے میرا بھی رب وہی ہے اور تمہارا بھی رب وہی ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم۔ تو عجیب بات ہے کہ جس نے اللہ کی توحید کا پرچار کیا، جس نے اللہ کو معبود بتایا، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، لوگوں نے انہی کو الہ بنا لیا، انہی کو معبود بنا لیا، انہی کی عبادت شروع کر دی۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین جنہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی، بہت سارے ایسے گزرے ہیں کہ جن چیزوں سے وہ اپنی زندگی میں منع کیا کرتے تھے، لوگوں نے ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہی کام کرنے شروع کر دیے جن سے وہ اپنی زندگی کے اندر منع کیا کرتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور احادیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت، یعنی احادیث میں پوری وضاحت موجود ہے کہ مہدی کی موجودگی میں دجال کا ظہور ہوگا، اور جب مہدی دجال سے مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا ہے، ان کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا۔ اور احادیث میں وضاحت ملتی ہے کہ وہ دمشق شہر کے اندر نازل ہوں گے، اور دمشق شہر کے مشرق کی طرف ایک مسجد کے مینارے کے اوپر نزول فرمائیں گے، اور فرمایا کہ 2 فرشتوں کا سہارا لیے ہوں گے اور مینار کے اوپر نازل ہوں گے، اور 2 زرد چادریں زیب تن کیے ہوئے ہوں گے، ایک چادر تہمت کے طور پر ہوگی اور ایک چادر اوپر اڑی ہوگی، اور مسلمان فجر کی نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے، پھر انہیں سیڑھی کے ذریعے نیچے اتارا جائے گا اور ان سے نماز کے لیے کہا جائے گا آپ نماز پڑھائیں، لیکن وہ پیچھے نماز ادا کریں گے، مہدی نماز کرائیں گے، پڑھائیں گے، اور وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے دجال کو قتل کریں گے، اور جناب مہدی کے فوت ہونے کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اور ان کی امامت میں مسلمان رہیں گے، زمین میں ایک عرصے تک زندگی گزاریں گے، اور
انہی کی موجودگی میں یاجوج اور ماجوج کا فتنہ آئے گا۔ وہ قوم دنیا کے اندر حملہ آور ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جناب عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ایک بیماری کے ذریعے ہلاک کریں گے اور پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کے لے جائیں گے اور بارش نازل کر کے زمین کو پاک کیا جائے گا، صاف کیا جائے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں سے اتریں گے اور زمین کے اندر ایک وقت گزاریں گے، زمین اپنی برکات کو باہر نکالے گی۔ یہ ساری وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ تو اس کے علاوہ سورہ الدخان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت سے پہلے ایک اور علامت کا ذکر کیا۔ فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، انتظار کرو کہ جب آسمان ایک بہت بڑے بہت کھلے دھوئیں کے ساتھ آئے گا، دھواں لے کر آئے گا، اور وہ دھواں کیسا ہوگا؟ یغش الناس، وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ ایک دردناک عذاب کی شکل ہوگی۔ اور علامات قیامت میں سے بھی ایک علامت دھوئیں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمائی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر آخرت کے حوالے سے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ وہ لوگ کہ جو جہنم کے اندر جانے والے ہیں، فرمایا کہ ان کے عذاب کی شکل کیا ہوگی۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، فرمایا کہ زقوم کا جو درخت ہے وہ گنہگار کا کھانا ہوگا، اور فرمایا کہ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اور وہ کھانا پیٹوں کے اندر کھولے گا گرم کھولتے ہوئے پانی کی طرح۔ اور اللہ کی طرف سے حکم آئے گا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس کو پکڑو اور اس کو گھسیٹ کے جہنم کے اندر لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، فرمایا کہ پھر اس کے اوپر گرم کھولتے ہوئے پانی کو اس کے اوپر انڈیلو، اور حکم آئے گا ذق انک انت العزیز الکریم، کہ تو چکھ اس عذاب کو، تو بڑا عزت والا اور بڑا کریم ہے۔ یعنی یہ اس کے سزا میں تکلیف میں اضافے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں
تو بڑا عزیز مشہور تھا، عزت والا مشہور تھا، دنیا میں تمہیں بہت اچھے اچھے القاب سے یاد کیا کرتے تھے لوگ، آج اس عذاب کا مزہ چکھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کے اس بھیانک عذاب سے محفوظ فرمائے۔ پھر اس کے برعکس متقین کے حوالے سے بتایا گیا کہ متقین جنت کے اندر امن والی جگہ میں ہوں گے۔ وہ جنت جس کے اندر چشمے ہیں، وہ جنت جس کے اندر ریشم کا خوبصورت لباس ان کے لیے ہے، اور وہ جنت کہ جس کے اندر فرمایا ہم نے حور عین کے ساتھ ان کی شادیاں کی ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی وہ عورتیں ان کی بیویاں ہوں گی کہ جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا۔ وہ عورتیں، وہ حوریں، ان کی بیویاں جنت کے اندر ہوں گی۔ اور پھر اسی حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر اس بات کی وضاحت بھی فرما دی کہ فرمایا قیامت والے دن وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کا مذاق اڑانے والے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ کل قیامت والے دن جنت کو بنایا جائے گا۔ تو میرے محترم ناظرین، یہاں پر ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور قرآن کریم کس طرح ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے، کس طرح ہمیں آخرت کی فکر ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت جہنم کی طرف جا رہی، اس سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر نہیں، کوئی کوشش نہیں۔ کیوں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق ہی قائم نہیں کیا۔ ہم قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں، حالانکہ جہنم سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، جنت اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر، اور وہ شخص جو 3 مرتبہ اللہ سے جہنم سے بچنے کا سوال کرتا ہے، جہنم اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے محفوظ فرما لے۔ اس کے علاوہ اسی پارے کے اندر معزز ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اپنے بندوں کو یاد دلائی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس میں کشتیاں اللہ کے حکم سے چلیں، سمندر میں بڑے بڑے جہاز اور بڑے بڑے بحری بیڑے چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ آج کے دور میں بھی، ترقی یافتہ دور میں، اس نقل و حمل کے
بے شمار ذرائع ہونے کے باوجود آج بھی سب سے بڑا ذریعہ نقل و حمل کا اگر کوئی ہے تو وہ سمندر کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب جو ہے تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ ستارے ہیں، سیارے ہیں، زمین کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، سمندر کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں۔ اور انسان اس بات پر غور کرے کہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے بنایا ہے۔ انسان پوری دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرے اور پھر اپنی زندگی، اپنا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا اپنا سونا جاگنا اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اپنے خالق اور اپنے مالک کے حکم کے مطابق چلائے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ان سے کہا جائے گا الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج کے دن ہم تمہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسا کہ تم نے آج کی اس ملاقات کو تم نے دنیا کے اندر فراموش کر دیا تھا۔ دنیا کی زندگی میں جس طرح تم نے قیامت کی ملاقات کو فراموش کر دیا، آج تم کو بھی اسی طرح فراموش کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور کوئی تمہاری مدد کرنے والے تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کبریائی کا، اپنی ربوبیت کا اور اپنی حمد و ثناء کا بڑے ہی پیارے الفاظ میں ذکر فرمایا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ کے لیے حمد ہے، رب السماوات، جو کہ آسمان و زمین کا رب ہے، اور اسی کے لیے کبریائی اور بڑائی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔